الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، خطباء اعظام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر آدمی جائزہ لے اور محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. سورۃ الحشر کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنے کا بھی حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں اپنی عملی زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے، اعتقادی زندگی میں ہماری کیا کیفیتیں ہیں، معاشرتی زندگی کا ہماری کیا حال ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. ہر آدمی کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اس میں یہ جو خاص طور پر فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. اس لیے کہ یہ عارضی قیام ہے ہمارا اس دنیا میں. اس کے بعد ہم چاہیں بھی تو ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، ہم نہیں چاہیں بھی تو ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دنیا عارضی قیام کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت میں آخرت کی زندگی واقعی زندگی ہے. آخرت کا گھر حقیقی زندگی کا گھر ہے. دنیا کا گھر حقیقی زندگی کا گھر نہیں ہے، یہ عارضی زندگی کا گھر ہے، عارضی قیام کا مقام ہے، عارضی یہاں ہم رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ہمیں بتلایا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. ہمیں اللہ پاک نے اپنے مقصد کے بارے میں متوجہ کیا اور فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے حکمت کے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو اپنی سمجھ کی اصلاح کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو بے حکمت نہیں بنایا ہے، ہم نے حکمتیں رکھی ہے. ان کے بنانے کا مقصد ہے
اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھائی اور اللہ نے ان بندوں کا ذکر کیا جو اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہیں، ہر گھڑی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے حال میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کس شان سے آسمان کو بنایا، کس شان سے زمین کو وجود بخشا، اس کی اس نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہوتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، تو نے کسی بھی شے کو عبث نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے، تیری حکمتیں ہیں اور تو حکیم مطلق ہے، تیرا ہر کام حکمتوں پر منحصر ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتلایا کہ ہمیں اللہ نے مقصد کے تحت بھیجا ہے اور عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کو بھی اللہ نے حکمتوں کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور پھر دعا کرنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے یہ اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو عزیزان محترم، جو محاسبہ کرنا ہے، خود کا محاسبہ کرنا ہے، اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا ہے۔ اللہ پاک کے کارخانہ قدرت میں ایک تنکا بھی بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی شے اللہ کے کارخانہ قدرت میں نکمی نہیں ہے، اس کی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے ہر شے کو حکمت سے پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو مقصد ہماری تخلیق کا یہ ہے کہ عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دلوں میں بسائیں، دنیا میں رہیں لیکن آخرت کی تیاری ہمیشہ پیش نظر رہے، اور ہمیشہ یاد رہے کہ یہ دنیا جو بھی یہاں کا قیام ہے چند روزہ ہے، اور وہ کتنے روز کا ہے، کس کے حق میں کتنے دن اللہ نے یہاں مقدر کیے، کوئی متعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس متعین ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے۔ بندہ متعین طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے مزید اتنے دن باقی رہ گئے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء کا فیصلہ ہے پیش نظر رہنا چاہیے، ہمیشہ یہ ملحوظ رہے کہ بہرحال اب شاید اللہ کا پیغام آ جائے، ایک لمحے کے اندر دنیا سے رخصت ہونا پڑے، کیونکہ اس میں ہمارا اختیار اللہ نے نہیں رکھا ہے، یہ بات ہمارے بس میں نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اے لوگوں اپنا جائزہ لو اس طرح سے کہ کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو، لذتوں کو ختم کر دینے والی جو موت ہے وہ بار بار پیش نظر رہے، اس کو یاد کرو۔ یاد کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ موت موت کا وظیفہ پڑھتے رہیں، موت موت کے الفاظ دہراتے رہیں، تسبیح کے دانوں پر گنتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھو کہ بہرحال ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں پر ہمارے ہر عمل کا حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دانا و بینا ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، فرما رہا ہے وہ رب العالمین کہ بندے کہاں جائیں گے، ہماری بارگاہ ہی میں ان کو آنا ہے، پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے دفتر عمل کو ہم اس کے گردن سے نکالیں گے اور کہیں گے، پہلے تو فرمایا أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گلے میں ہم نے اس کے دفتر عمل کو لٹکا دیا ہے، اور کیا ہوگا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم اس کو نکالیں گے کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے کے اعمال تھے اس کو نامہ اعمال میں فرشتوں سے درج کروایا، اور اس کو اس طرح سے نکالے گا کہ بندہ جب اٹھے گا تو اپنے اعمال نامے کو کھلا ہوا پائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا اقرأ کتابک
آج تو خود اپنے دفتر کو پڑھ لے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اس کا مطالعہ کر۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے آج تو خود اپنا حساب لے لے، تو کافی ہے خود اپنا حساب لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی روز جزا، یوم الدین، جو بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ جزا و سزا کے دن فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے اعمال نامے کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ جو طاعتوں میں زندگی گزارا، فرما برداریوں میں زندگی گزارا، ہر لحظہ اس کو یاد تھا کہ اللہ پاک کے پاس مجھے جانا ہے اور ہر شے کا حساب ہوگا، لہٰذا مجھے اس کے فرمان پر چلنا ہے، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان پر چلنا ہے، خواہشوں میں لذتوں میں نہیں کھپا ہوا رہا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے دین کے تابع کر دیا، سرور کائنات علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دیا۔ وہ تو بندہ ہوگا کہ اس کا دفتر اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی، نافرمانی میں گزری ہوگی، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف اعمال میں گزری ہوگی، شہوات نفس میں گزری ہوگی، بے حیائی کے کاموں میں گزری ہوگی، حرام کاری میں گزری ہوگی، حرام خوری میں گزری ہوگی، شراب نوشی میں گزری ہوگی، تعیش میں گزری ہوگی، دنیا طلبی میں گزری ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھ کو میرا نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا تھا۔ وہ کہنے لگے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہنے لگے گا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا دفتر کیا ہے، کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو اچھا تھا، یہ میرے ہاتھ میں تھمایا نہ جاتا تو اچھا تھا۔ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ایسا ہوتا کہ موت مجھ کو ختم کر دیتی، ہمیشہ کے لیے میں فنا ہو جاتا، دوبارہ اٹھایا نہ جاتا تو اچھا تھا۔ موت پر معاملہ کلوز نہیں ہوگا، اٹھایا جائے گا، محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، جس مال کو کمانے کے لیے میں نے حرام کام طریقے اختیار کیے، میں نے جھوٹ اور غیبت کا سہارا لیا، دغابازی کا سہارا لیا، خیانت اور بددیانتی کیا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ مال کا ذخیرہ رہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کھائیں پیئیں چین سے رہے۔ فکر اپنے بچوں کی اس بارے میں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ان کے اس مستقبل کی فکر ہے، لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہونے والا ہے قبر میں، حشر میں۔ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا اس کی فکر ہے، لیکن ہم بھی مریں گے تو بچے بھی تو مریں گے نا، وہ مریں گے تو ان کے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا سوال ہوگا، اس کی فکر جس کو نہیں رہے گی وہ کہے گا اس دن جس دن کے اس کا دفتر عمل بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ اللہ پاک کے قہر کو دیکھ رہا ہوگا، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والوں پر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، کس قدر رسوائی اور شرمندگی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہوگا تو کہے گا کہاں ہے میرا مال، کہاں ہے میری دولت، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کوئی کام نہیں آیا، دنیا میں پکڑا جاتا، پیسے کھلا کے مقدمے میں جیت جاتا تھا، معاملات میں سر کر لیتا تھا، وہاں دولت سے کچھ نہ کچھ کام بن جاتا تھا، کسی بھی ملک میں گیا تو وہاں پیسے خرچ کر کے راحتوں والی زندگی کو لے لیا، چین والی زندگی کو لے لیا، مشکلات ٹل گئیں پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، جہاں جا رہا ہوں پرتپاک استقبال ہو رہا ہے، پیسے بچھا رہا ہوں، لوگ چاہنے والے میرے ارد گرد ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، بس ابرو کا اشارہ ہوتے ہی سب تعمیل حکم میں تیار ہیں، یہ منظر تو یہاں رہا، لیکن وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کوئی مجھے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں طاقت تھی، دبدبا تھا، آواز پر لوگ لبیک کہتے تھے، حسن صوت سے اللہ نے نوازا تھا، بہترین خطابت تھی، بہترین تلاوت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت و ارشاد کی راہ میں بھی قبولیت دی تھی، بندگان خدا آتے تھے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مقبولیت ہے، یہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھے ٹھہرے ہوئے ہیں، دست بوسی بھی کر رہے ہیں، قدم بوسی بھی کر رہے ہیں، ہماری خدمت گزاری میں سب کچھ پیش کر رہے ہیں، اور پھر
دنیاوی اعتبار سے، روحانی اور علمی اعتبار سے یہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے حکومتی سطح پر اقتدار ہمارے پاس ہے، جس کو چاہیں ہم دبا دے سکتے ہیں، جس کو چاہے ہم اٹھا سکتے ہیں، باعزت کو ذلیل کر سکتے ہیں اور ذلیل کو عزت کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، عہدے ہیں، منصب ہے۔ ہم کو ذمہ داری جو ملی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر کوئی ہمارے ماتحت ہے، یہاں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بروز محشر وہ کہنے لگیں گے ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار چلا گیا، میری طاقت چلے گئی، میرا زور چلا گیا، میرا دبدبا چلا گیا، میری مقبولیت یہ سب ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا بس کچھ نہیں ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ، اے فرشتو اس کو جانے نہ دو، پکڑو اس کو اور گلے میں اس کے طوق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، دوزخ میں پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو رہا ہوگا۔ رب العالمین یاد دلاتا ہے اے بندو غافل نہ ہو جاؤ، یاد کرو، محاسبہ کرو اپنی زندگی کا، محاسبہ کرو اپنے نفوس کا، محاسبہ کرو اپنے اعمال کا۔ اور یہ بیان آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ میری ذات کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ موضوع پر گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، آپ سے ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اس سب چیزوں سے گزر گئے، ہم اپنا محاسبہ کر لیے، آخرت کا توشہ بھی تیار کر لیے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، ہم کو بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہمیشہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے۔ بزرگان دین کی مبارک زندگیوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہر گھڑی اپنا حساب لیتے تھے، ہر پل پل کا جائزہ لیتے تھے، رات میں سوتے نہیں تھے جب تک کہ دن بھر کے اعمال کا جائزہ نہ لے لیں، صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، نیند سے اٹھ کر میرا عمل کیا رہا، نیند سے اٹھتے ہی میں دعا پڑھا تھا یا بھول گیا تھا، یاد آئی یا یاد نہیں آئی، اگر یاد نہیں آئی اور نہیں پڑھا تھا وہ یاد آ گیا تو اللہ کے دربار میں اپنے اس قصور کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تیرے ذکر سے میں غافل رہا، تیری یاد سے میں غافل رہا۔ اور حکمت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مناسبتوں سے دعائیں بتلائی ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد دعا، طہارت خانے میں جا رہے ہیں تو دعا، باہر آ رہے ہیں تو دعا، چپل پہن رہے ہیں تو دعا، چپل اتار رہے ہیں تو دعا، کپڑا پہن رہے ہیں تو دعا، کپڑا اتار رہے ہیں تو دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو دعا، مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو دعا، نیند سے بیدار ہوئے دعا، سو رہے ہیں دعا، ایک بیگ ڈر کر اڑ گئے تو پھر دعا ہے، کوئی خوشی کا منظر نظر آ گیا تو دعا ہے، کوئی مصیبت کی خبر سنے تو دعا ہے، کسی کو دیکھ کر اس کی بات پسند آ گئی تو اس کے لیے دعا ہے، کسی کی بات پسند نہ آئی تو اس موقع پر دعا ہے۔ الغرض نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں، مختلف اذکار بتلا دیے ہیں، اور ہمارے ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر سے ایک کتاب انوار الادعیہ چھپی ہے، جس کے اندر دن بھر میں جو ضروری دعائیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اس میں بیان کی گئی ہے، تو آپ اس کو بھی حاصل کریں، ضیاءاسلامک.com پر بھی وہ موجود ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، مختلف دعائیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی ہے کہ بندہ اگر غافل رہے تو یہ دعاؤں کی وجہ سے اس کی غفلت دور ہو جائے، اللہ کی یاد کا چسکا ہمیشہ سے لگا ہوا رہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا طریق مبارک بھی آپ دیکھیے گا، طہارت خانے میں بندہ گیا اور قضائے حاجت کیا، اس سے پہلے دعا سکھا دی، مثلا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہم پڑھ کر جاتے ہیں اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں خبیث شیطان مردوں سے بھی اور خبیث شیطان عورتوں سے بھی، ان میں کہ مرد و زن کی شرانگیزیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے لے۔ بسم اللہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھتے ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد جب باہر آتے ہیں تو آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ اور اللہ کی تعریف ہے، شکر ہے اللہ پاک کا کہ جس نے تکلیف دینے والی چیز کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں راحت پہنچایا، آرام اور عافیت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہاں پر غفرانہ کا جو کلمہ آپ نے سکھایا ہے، طہارت خانے سے باہر آ کر پڑھتا ہے بندہ، غفرانک اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، بخشش تو کسی قصور پر چاہتے ہیں، اور طہارت خانے میں جانا کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا، یہ تو قضاء حاجت کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، لیکن باہر آتے ہی سکھایا ہے کہ پہلے غفرانک پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم طہارت خانے میں جتنا وقت گزارے ذکر نہیں کر سکے، تمہاری زبان یاد خدا میں مشغول نہیں رہ سکی، کیونکہ وہ نامناسب مقام ہے، وہاں ذکر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اتنا لمحہ بے ذکر کے جو گزرا ہے یہ غفلت ہوئی، پہلے اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ
اگرچہ کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے گئے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا، تیرے کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولا ہم تیرا ذکر ہر وقت ہی کرتے رہیں، لیکن اس وقت چونکہ نہیں ہو سکا، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے اس قصور کو درگزر فرما دیں۔ تو الغرض حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام سے ہمیں جوڑ دیا ہے، اور ایسا پاکیزہ نظام ہے جو غفلتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمیشہ آخرت کی یاد میں مشغول رکھتا ہے، ہمیں فکر آخرت رہتی ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان، سطوت اور اس کی بارگاہ کا وہ عظیم فیض جو اس نے عطا کیا ہے، جو کرم سے مالا مال کیا ہے، پیش نظر رہتا ہے، عظمت و جلالت کو دیکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، رحمت اور کرم نوازی کو دیکھتا ہے، امید وابستہ کر لیتا ہے، اس کیفیت میں زندگی گزارتا ہے بندہ۔ لیکن اس کے برعکس جب معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت کی سختیاں اس کو بہت زیادہ درپیش ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسی سختیاں ہیں کہ قرآن کہتا ہے جو اس طرح کا اہتمام نہیں کر کے غفلت میں رہتے ہیں، فرماتا ہے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتلا دیں کہ وہ کیسی سختیاں ہوں گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، آپ دنیا والوں کو بتائیے کہ وہ وقت جب ان کے رخصتی کا ہوگا، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ ظالم لوگ، مجرم جو گناہ کیے، خطاؤں میں زندگی گزارے۔ ظلم کا مطلب کسی کا مال لوٹنا، کسی کے جائیداد پر قبضہ کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہی ظلم نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے ہی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف زندگی گزارنا یہ بھی ظلم ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ جب وقت آئے گا آخر تو کیا ہوگا؟ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، ہولناکیاں ہوں گی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اے دنیا میں غرور کی زندگی گزارنے والوں، اترانے والوں، تکبر کرنے والوں، تعیش میں رہنے والوں، اے دنیا کی لذتوں میں کھونے والوں، اے دنیا کے عیش میں مگن رہنے والوں، اے شراب اور کباب میں زندگی گزارنے والوں، اب تک تم سمجھ رہے تھے کہ یہ لذتیں ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی، کھاتے رہے پیتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کی، دولت آئی تم نے شراب پی، دولت آئی تم نے ناجائز تعلقات عورتوں سے قائم کیے، رقاصاؤں کو بلا کر رقص کروایا ہے تم نے، اور نہ صرف تم نے گناہ کیا، تمہارے فنکشن میں آنے والوں کو بھی تم نے گناہوں کے نظارے دکھلائے ہیں، تم یہ سب کچھ دنیا میں کرتے رہے، تم سمجھ رہے تھے کہ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، نہیں آ گیا وقت۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے آئیں گے، موت کی سختیاں ہوں گی اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو باہر نکالو، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو باہر نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم کو ذلت والا عذاب کا مزہ چکایا جائے گا۔ آج کا دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن روح نکالی جا رہی ہے، اس دن قیامت تو قائم نہیں ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ہوگا فیصلے کے بعد، فرما رہا ہے رب العالمین فرشتے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، اب یہ گھڑی کہ جیسے ہی روح تمہارے بدن سے جدا ہوگی عذاب ہوگا، بلکہ روح نکلنے سے پہلے ملک الموت کی شکل خود ایسی ڈراؤنی ہوگی کہ دیکھتے ہی دم نکل رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا محدث لقن قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی وہ شکل کبھی مجھ کو بتلائیے جس شکل میں گنہگاروں کی روح قبض کرنے کے لیے جایا کرتے ہو، گنہگاروں کی روح قبض کرنے کے لیے جس شکل میں آپ جاتے ہو، کبھی اس شکل میں میرے پاس آئیے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا حضور وہ عجیب شکل ہوگی، آپ تاب نہیں لا سکیں گے۔ فرمایا نہیں، ایک آدھ مرتبہ تو اس شکل میں آؤ جو شکل میں گنہگاروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ملک الموت آپ کے فرمان پر اسی شکل میں آئے جس شکل میں روح قبض کرنے کے لیے گنہگاروں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کو شکل میں دیکھا تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تب آپ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے لیے کوئی اور عذاب نہ بھی ہو تو ملک الموت کی شکل خود ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ جس شکل میں وہ آیا کرتے ہیں، وہ ڈراؤنی شکل دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ ملائکہ آئیں گے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اخرجوا انفسکم، وہ جو زوردار انداز ہوگا، وہ جلال والا لب و لہجہ ہوگا، اور فرمائیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی جرأت کرتے تھے، بے باکی کرتے تھے، اس کے احکام سے روگردانی اختیار کرتے تھے، سرکشی اور بغاوت کی زندگی گزارتے تھے، انحراف کے راہ پر چلتے تھے، اور آیتیں سننے کے بعد
دل نرم نہیں ہوتے تھے بلکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے، بارگاہ میں آتے نہیں تھے۔ مساجد سے صدائیں بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، فلاح پانے کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مقرر کی گئی ہے۔ امام الانبیاء نماز سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو وہ نماز میں کتنا اللہ کا قرب ملتا ہے، کس قدر سرور و لذت ملتی ہے، لیکن شراب و کباب اور دنیا کی جو مصروفیتیں ہیں اس قدر ہمارے دلوں پر وہ تسلط اختیار کر گئی ہیں، اس قدر چھا گئی ہیں کہ ادھر کا خیال نہیں، دھیان نہیں ہے، آئے بھی تو بے چین ہیں، بس کب نماز سے فارغ ہو نکل جائیں، فرض کے بعد فوراً نکلنا چاہتے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں، اور وہ خشوع و خضوع نہیں، دلچسپی نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، وہ آداب کی رعایت نہیں ہے، دل کو کیسے جھکایا جائے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ فرشتے کہتے کہاں ہیں؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم تکبر کرتے تھے، اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے دربار میں کسی عام انسان کے سامنے ٹھہرے تو ایک خیال ہے، مثلا ایک کام کرنے والا ملازم اپنے سربراہ اعلیٰ کے پاس جاتا ہے، ٹھہرتا ہے تو بہت محتاط ہوتا ہے، بڑا متعدب ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ان کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، یہاں میری ملازمت ہے، یہاں روزگار وابستہ ہے، تھوڑی سی بے اعتنائی کی وجہ سے کہیں بے ادبی میں یہ نہ آ جائے اور میں پھر گستاخ نہ قرار پاؤں، کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو جائے، یہ خیال ہے، یہ لحاظ ہے۔ وہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس کا ارشاد ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، ساری آوازیں پست ہے اس کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع بارگاہ ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہ عظمت والا، وہ زندگی بخشنے والا، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا رب وہ ہے، سب کے چہرے جھک گئے اس کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک چہرہ جھکا ہوا ہے، ہر جبیں خم ہے، ہر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گویا ہے، تسبیح میں مصروف ہے، مشغول ہے، ہر ایک دبدبے کے سامنے جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے استکبار کیا جا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ آج عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، بڑا ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو انسان ڈرے گا، خوف کرے گا، جہاں کوتاہی ہے فوراً اس کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کرے گا۔ بندے کا حق ضائع کیا تو حق ادا کر کے اللہ سے معافی چاہے گا۔ اللہ کا حق ضائع کیا تھا، مثلا نماز اگر فجر کی ترک ہو گئی فوراً قضا کرے گا، ادا کرے گا قضا، پھر معافی مانگے گا، قصور پر شرمندہ ہوگا۔ اگر یہ پیش نظر نہیں ہوگا تو چل رہا ہے، چلنے دو، دیکھیں گے بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو رحمان و رحیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی رحمت کو سامنے رکھ کر گناہ کیا جائے، دلیری میں گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل نامناسب بات، ناحق کی بات تم کہتے تھے۔ کیا بات تھی؟ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا وبال تو آئے گا ہی آئے گا۔ حضرت محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مثال دے کر سمجھایا، ڈاکٹر کا بیٹا اگر زہر استعمال کرے تو ڈاکٹر کا بیٹا ہے کہہ کر کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ یا زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا ضرور۔ اسی طرح کوئی نیک انسان کا بیٹا بھی ہے، کوئی علم والوں کا بیٹا بھی ہے اور گناہ کرتا ہے تو گناہ کا تو اپنا وبال ہے، گناہ کی وجہ سے جو پکڑ ہے وہ تو ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ تو یہ ڈرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے متوجہ فرمایا اپنی امت کو کہ محاسبہ اپنے نفس کا کرتے رہو اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعیدوں کو جو اس نے اپنے کلام مجید میں بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، محشر کے میدان میں فرمائے گا تم تنہا آئے ہو ہمارے دربار میں، ساتھ کوئی ہے؟ ہر آدمی اکیلا اکیلا ہوگا، ہر آدمی تنہا تنہا ہوگا۔ کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تم اکیلے تھے، ماں کے پیٹ سے تم آئے زمین کی گود میں تنہا آئے، ہماری بارگاہ میں تم تنہا آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ ہم نے تم کو دولت دی تھی، کیوں ساتھ نہیں لائے؟ ہم نے بڑے بڑے مکانات دیے تھے، کیا کہاں چلے گئے؟ سب کچھ جو کچھ بھی ہم نے دیا تھا تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تم اکیلے آئے ہو، قیامت میں بھی اکیلے اور قبر میں بھی اکیلے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تنہا ہی جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی دفن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد کوئی نہیں کھیرتے، سب واپس آ جاتے ہیں،
اکیلا وہ تنہا ہوتا ہے. باپ رو رہا ہے بیٹے کی میت پر لیکن وہ بھی اس کو رخصت کر کے آتا ہے. ہر قریب بعید کا رشتہ دار رخصت کر دیتا ہے. کیوں؟ بیٹا پیارا ہے، بھائی پیارا ہے، دادا پیارا ہے، باوا پیارا ہے، تو رکھو نا گھر کے اندر. انتقال ہو گیا، 2 دن رہنے تو کیا ہوا، اتنا عرصہ گزارے 2-3 دن رہو، 4-5 دن رکھو. نہیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ روح جب بدن سے نکل گئی تو اس باڈی کے اوپر تغیرات آنے والے ہیں. جسم متغیر ہونے والا ہے. جس جسم پر ہم ناز کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے، نہایت ہی ہم حسین و جمیل ہے، اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے. بعض لوگ تو اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے اگر کوئی ایسی جڑی بوٹیوں والی دوا جس کے اندر کوئی حرام مادہ بھی ملا ہوا ہو تو کھانے کو تیار ہے، اس لیے کہ طاقت رہے، جوانی رہے، دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندے مرنے کے بعد فوراً دفن کیوں کیا جا رہا ہے، رکھا کیوں نہیں جا رہا ہے. اگر کوئی رکھ دیتا کسی باڈی کو یا کسی وجہ سے، اگر مثلا جیسے کہ لاوارث کوئی میت ہوتی ہے، مردہ خانے میں رکھی جاتی ہے وہ باڈی، کیا ہوتا ہے ذرا جائیے اور دیکھیے گا. بدبو آنے لگ جاتی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس بدبو کو. وہ کری بدبو کس کی ہے؟ اسی جسم کی ہے جس جسم سے سرکشی ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی، جس جسم سے گناہ ہو رہے تھے. اللہ نے بتایا اے تکبر کرنے والے، اے غرور کرنے والے، تیرے جسم کی حقیقت کیا ہے تو ذرا دیکھ لے. سیدنا محدث قبلہ علیہ الرحمٰن نے اپنی مختلف تالیفات میں، کتابوں میں اس طرح کی نصیحتیں فرمائی ہے کہ دیکھو اپنے وجود پر نگاہ ڈالو. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تیرے متناسب اعضاء بنائے اور تجھے ٹھیک ٹھیک شکل و صورت میں ڈھال دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو پیدا فرما دیا. وہ رب کریم فرماتا ہے کس سے؟ اس شان والے رب سے کس نے تجھ کو غافل کر رکھا ہے؟ کیوں اس کی یاد میں مصروف نہیں ہوتا؟ اس کے احکام پر کیوں نہیں چلنا چاہتا؟ بتا تکبر کا باعث کیا ہے؟ اپنی ہستی پر ایک نگاہ ڈال. حضرت محدث دکن نے آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ کے مضامین کو سادہ سہل جملوں میں سمجھایا ہے. دیکھ اپنے وجود پر نگاہ ڈال، تیری اصل کیا ہے، کہاں سے تو پیدا کیا. رب العالمین فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی. کیا بندہ بھول گیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے باس پرس نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوں گے، جوابات دینا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. وہ دیکھے تو صحیح، وہ کیا تھا؟ منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا. اس سے ہم نے ایک حسین شکل اس کو بخشی ہے، بہترین ساخت میں اس کو بنایا ہے. کیوں بھول گیا اپنی حقیقت کو؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ مٹی تھی. اور وہ مٹی کیا ہے؟ خاک، جس پر سے ہم گزر جاتے ہیں. وہ ایسا عنصر ذلیل ہے کہ رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہماری اصل پر ہم نظر دوڑائیں. کیا ہم کو یہ حق ہے کہ ہم تکبر کریں؟ کیا ہم بڑی بات اپنی زبان سے بولیں؟ کہ اللہ پاک کی بندگی سے ہم استکبار کی طرف جائیں، تکبر اور غرور کی طرف جائیں، نافرمانی کی طرف جائیں؟ اپنا اصل مقام کیا ہے، کہاں سے آئے، کیسے بنائے گئے، اس پر ایک نگاہ دائرہ نہ ڈال لیجیے گا. ہم میں سے ہر کوئی ڈال لے. دیکھیے پہلے تو ہمارا عنصر خاک ہے، اور وہ خاک وہ ہے کہ جس پر سے رون کر گزر جاتے ہیں، اس سے پیدا کیے گئے. پھر وہ خاک سے غلہ نکلتا ہے، پھر وہ غلہ غذا بنتا ہے جسم کی، پھر وہ جسم سے خون بنتا ہے، پھر انسان کے اندر باطنی طاقتیں بنتی ہے، اسی سے انسان کا وہ مادہ بنتا ہے جو کہ ناپاک ہے. پھر اس سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے. پھر وہ ایک منجمد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے. مرحلے اس پر مختلف آتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے پھر وہ شان عطا کرتا ہے. فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ ہم اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیوں کا لباس پہناتے ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، وہ ہڈیوں پر گوشت ہم چڑھا دیتے ہیں، گوشت کا لباس پہناتے ہیں. پھر رگیں پیدا ہوتی ہیں، پٹھے بنتے ہیں، پھر شکل و صورت بننے لگتی ہے، مختلف اعضاء اس کے بننے لگتے ہیں. پھر تخلیق کرنے والا تخلیق کر کے فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین پیدا کرنے والا رب ہے، اس کی شان دیکھو. پھر اس کے بعد فرمایا پیدا ہو گئے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پیدا کر کر فرماتا ہے تم کو پیدا کیا، بہترین سانچے میں ڈالا اور اتنا اچھا وجود بخشا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، ادراک اور
شعور و آگہی کے لیے قلب عطا کیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، اور پوری باڈی کو نہایت ہی پاکیزہ شان سے ودیعت کیا، وجود بخشا ہے۔ فرما رہا یہ سب کچھ ہے، بھول نہ جانا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایک دن دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے، وہ یاد رکھو، موت کو پیش نظر رکھو۔ یہ سب کچھ ہے لیکن مرنا ہے۔ تکبر کس پر؟ اپنے منہ میں ہے کیا تھوک، ناک میں رینٹ ہے، کان میں میل ہے، پیٹ میں بھی گندگی ہے، مثانے میں پیشاب ہے، پیٹ میں غلاظت ہے، کیا چیز ہے، اور رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ نجاست پر ایک چمڑا مڑ دیا گیا ہے، ایک چمڑا مڑا ہوا ہے، نجاست اندر ہے۔ پھر اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، حضرت متوجہ فرماتے ہیں محاسبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، اس کے احسانات پر نظر دوڑائیں، اپنے وجود پر نظر دوڑائیں، پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اس سے محاسبہ پورا ہوتا ہے، تیاری آخرت بندہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھے کیسے اس کے احسانات ہیں، اتنی میری کمزوریاں ہیں، اتنا بے بس ہوں کہ کوئی بات سوچتا ہوں تو یاد نہیں آتی۔ ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے فلاں وقت کچھ ہوا تھا، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا، اب آپ دماغ لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ یاد ہی نہیں آتا۔ بے بسی کا یہ عالم ہے کہ سوچتے ہیں تو یاد نہیں آتا، اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ بھلانا چاہتے ہیں، ذہن سے نکلتے نہیں۔ ارے بار بار وہی تصور رہ رہا ہے، نکالنا چاہتا ہوں نکلتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا، بندے تو کتنا بے بس ہے، تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، تیری بے بسی کیا ہے؟ بھولنا چاہتا ہے بھولتا نہیں، یاد کرنا چاہتا ہے یاد نہیں آتی، خیال نہیں لے جاتا فوراً کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ عاجزی اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اکیلا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، مدنی تباہ ہے، تمدن سے اللہ نے جوڑ دیا ہے، جنگل میں نہیں رہ سکتا، ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ دولت اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ دولت سے آدمی کیا کر سکے گا؟ اس کے لیے غذا کے لیے غذا فراہم کرنے والوں کی ضرورت ہے، محتاجی اللہ پاک نے رکھی۔ الغرض ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے تو ایک دوسرے کے ساتھ احتیاجات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، یہ بتانے کے لیے تو بے نیاز نہ ہو جا، فرعون اور قارون نہ بن جا، تو عاجزی والا بن، خاکساری والا بن۔ پھر یاد دلایا کہ دیکھ ایک وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، وہ وقت ایسا ہوگا، اس دن عجیب حال ہوگا۔ اللہ فرماتے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ، لوگو تمہارا عجیب حال ہو گیا، تم دنیا کی مردار زندگی کو پسند کرتے ہو رہا اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ قیامت کا منظر یاد دلا رہا ہے، اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے، انتہائی حشاش بشاش ہوں گے، وہ اپنے پروردگار کے حسن کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اداس ہوں گے، عجیب ان کی بگڑی ہوئی حالت ہوگی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو ان کی کمر کو توڑ دے گا، کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ وقت ہوگا کہ آدمی کا وقت آئے گا، فرشتہ آ پہنچا ہوگا، دم نکل رہا ہوگا، اس وقت کہے گا بندہ ہے کوئی جو دم کرنے والا ہو، کوئی تعویذ دینے والا ہو، کوئی پھونکنے والا ہو تاکہ اس سے آدمی کی موت ٹل جائے، لیکن کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ، جب جان نکل رہی ہوگی، دم یہاں تک آ چکا ہوگا، کہا جائے گا حل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ نہیں۔ والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے رگڑا کھا رہی ہوگی۔ وظن انہ الفراق، بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ اب تو جانے کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، یہ وہ نافرمانی میں زندگی گزارا، نہ تو حبیب کے فرمان کی تصدیق کیا، نہ تو صداقت کو اختیار کیا، نہ سچائی کے راستے پر چلا، نہ حق کے راستے پر چلا، اور نہ نمازوں کا اہتمام کرتا رہا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جھٹلاتا تھا، روگردانی اختیار کرتا تھا، اور جاتا تھا اپنے گھر والوں میں اتراتے ہوئے، چاہنے والوں میں تکبر کرتا تھا۔ اولا لک فاولا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بربادی ہے تیرے لیے، تو ایک تو موت کے ذریعے سے عذاب، تباہی ہے تیرے لیے، قبر میں عذاب، ثم اولا لک فاولا، پھر محشر میں عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب ہوگا۔
عذاب ہی عذاب ہوگا. ثم اولیٰ لک فاولیٰ. تو یاد دلایا حضرت نے کہ دیکھو یاد کرو اس وقت کو, اس لمحے کو یاد کرو, وہ ہر ایک پر آنے والا لمحہ. اس وقت بندے کا کچھ نہیں چل سکے گا, پھر موت کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. مر گئے ختم ہو گیا معاملہ نہیں ہے کہ بس مر گئے نا چلو ختم ہو گئے, دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی, معاملہ اس پر ختم کر دیا جاتا تو ایک الگ بات تھی. لیکن ایسا نہیں ہے. قبر میں پہنچانے کے بعد وہاں پھر سوالات بھی ہوں گے, نکیرین آئیں گے, 3 سوال ہوں گے. اللہ کے بارے میں پوچھیں گے من ربک کا, دین کے بارے میں پوچھیں گے ما دینک کا, حبیب کریم علیہ السلام کا جمال جہاں آرا ظاہر کیا جائے گا اور ذات گرامی جلوہ بار ہوگی اور بتا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ ذات مقدسہ کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی. جو آدمی ہر سوال کا جواب درست دے گا اور پھر حضور علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لے گا, کرم ہوگا, فضل ہوگا, اس کے لیے اعلان ہوگا میرا بندہ سچ کہا, کامیاب ہو گئی. فرشتوں کو حکم ہوگا فافرشوہ من الجنہ, جنت کا بستر بچھاؤ, والبسوہ من الجنہ, جنت کا جوڑا پہناؤ, وافتحوا لہ بابا الی الجنہ, جنت کا دروازہ کھول دو. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی, وہاں کی نعمتیں مل رہی ہوگی, کرم نوازیاں ہوگی, تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی, نور سے بھر دیا جائے گا قبر کو. یہ عالم ہوگا. اور اس کے برعکس جو ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا, جواب یاد کر لینے سے وہ نہیں بنتے. رب کو رب مانتا رہا تو رب ہی کہے گا. دین کو اختیار کرتا تھا, اسلام کو زندگی کے نظام کے طور پر ہر شعبہ حیات میں نافذ کرتا رہا اور حبیب پاک کی ذات سے گہری وابستگی رکھا, تو خود بخود زبان سے صحیح الفاظ ادا ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کرم ہوگا. اگر اس کے برعکس ہوگا, ہر ایک کے جواب میں کہے گا ہاں 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 لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, بس اس کے سوا مجھے کوئی پتہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہلوائے گا ہاں ہمیں پتہ تھا تو یہی کہنے والا تھا. پھر ایک گرز لے کر فرشتہ ایسا مارے گا کہ بندہ چیخ مارے گا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, فیصیح صیحہ, ایسی چیخ مارے گا کہ پوری روئے زمین کی مخلوق اس سے لرزہ بر اندام ہوگی, ایک شور مچ جائے گا, سوائے انسان و جنات کے باقی سب سنیں گے. اور کوئی انسان و جنات میں سے سن لیتا تو فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا, اس لیے اس کو غیب میں رکھا. پھر اس پر عذاب ہی عذاب, اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے, اور ایسے زہریلے اژدہے ہوں گے, ایک اژدہا پھونک مارے گا تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کبھی سبزہ نہیں اگائے گی, اتنا اس کے پھونک میں زہر ہوگا. یہ عذاب ہے, ختم نہیں ہوئے, پھر عذاب ہو رہا ہے. اور جسم بظاہر باڈی جیسی کہ ویسی نہیں رہتی ہے. آپ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں کتنی مرتبہ قبریں کھود رہی ہے, آج کل چونکہ جگہ بھی اتنی نہیں ہے, قبریں کھودتے جا رہے ہیں, پرانی قبریں ہیں, کچھ بھی نہیں, ہڈیاں نظر آتی, بسا اوقات کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو باڈی کا سلامت رہنا بھی کوئی ضروری نہیں, انبیاء کا وجود محفوظ رہتا ہے. انبیاء کے خصائص میں سے ہے کہ ان کے مبارک اجسام کو زمین نہیں کھا سکتی. اولیاء اور شہداء پر کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اجسام کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن لازماً کسی کی ولایت کے لیے مزار میں جسم کا محفوظ رہ جانا قاعدے کلیہ میں نہیں ہے. کرم ہے اللہ جسم کو جیسا چاہے وہ محفوظ رکھے, یا پھر برزخی جسم, وہ مثالی جسم جو ملتا ہے اس پر اللہ کی نوازشات ہوتی ہے. مگر بظاہر یہ جسم جو انسان کا ہے, قبر میں جانے کے بعد یہ جسم جو کا تو رہے گا, اس کی ضمانت نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون, ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سڑ گل جائیں گے, تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو جسم کا عالم یہ ہوگا کہ بس دفن کر کے ایک دن نہیں ہوا کہ زمین متاثر کرے گی, بو آ رہی ہوگی, گندگی نکل رہی ہوگی, غلیظ بدبو آ رہی ہوگی. اسی لیے جسم کو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے, کیونکہ جسم پر تغیر ہوتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو. جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے موقع پر, جو حادثات کے موقع پر انتقال کر جاتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہے, پوسٹ مارٹم کے بعد میت ملتی ہے, کبھی 1 دن 2 دن لگ جاتے ہیں, اس کے بعد دیکھیے آپ کیا حال ہوتا ہے. ہم اپنے خود قریبی لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جسم کی حقیقت کیا ہے, کس پر ہم اترا رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. کب آنکھ ہماری بند ہونے والی ہے, کب سماعت کی قوت چھن جانے والی ہے, نہیں معلوم. اللہ نے دی ہے, اللہ جب چاہے چھین لے, بینائی سلب کر لے, اندھا کر دے, سماعت کی طاقت سلب کر دے, بہرا بنا دے, اپاہج کر دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ناز کس, گھمنڈ کس پر ہے؟ ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہے. تو یاد دلایا کہ اس کو یاد کرو, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اکیلے آؤ گے ہماری بارگاہ میں
تو وہ اکیلے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہاں سوال ہوگا، اس کی طرف سے مطالبہ ہوگا کیسے گزارے زندگی، کیا لے آئے ہو ہمارے پاس. وہاں کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے، مال کام آنے والا نہیں ہے، شہرت کام آنے والی نہیں ہے، سب دنیا کی چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں. اللہ اس کے رسول سے ہمارا تعلق کیا رہا یہ دیکھا جائے گا. ربط اللہ اس کے حبیب سے کیا تھا، کیا زندگی تھی ہماری، کس طرح ذکر میں گزارے، کس طرح طاعتوں میں گزارے، یہ چیزیں کام آنے والی ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا، متعدد آیات میں بیان کیا. جیسے ابھی میں نے سورہ حاقہ کی کچھ دیر پہلے آیتیں آپ کو سنائی تھی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو اور جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع فاسلکوہ. اللہ پاک فرمائے گا ایک زنجیر، ایسی زنجیر میں جکڑ دو اس کو کہ 70 گز تک وہ پھیلی ہوئی ہوگی. زنجیر میں جکڑ دو. کیوں جکڑ دو زنجیر میں؟ ذرا بھی آدمی ہلنا نہیں. تکلیف جب ہوتی ہے، مثلا اگر انگلی میں، اگر کسی حصے میں انگلی کے یا کہیں بھی جسم پر کانٹا چبھتا ہے، کوئی پن چبھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف کی وجہ سے آدمی بے چین ہو کے ذرا ہلاتا ہے، ایک دم حرکت دیتا ہے، تھوڑا سا اس سے افاقہ ملتا ہے. انسان کی طبیعت ہے کہ تکلیف کی وجہ سے تھوڑا حرکت اپنے وجود کو دیتا ہے تو تھوڑا سا سکون اپنے اندر پاتا ہے، تھوڑی سی راحت نصیب ہوتی ہے، تھوڑا سکون ملتا ہے. اللہ پاک عذاب میں ڈالنے والا فرما رہا ہے کہ اس کو عذاب میں جہنم کے ڈالنا ہے تو کیا کرنا، اس کو زنجیر میں جکڑ دو، ذرا بھی ہلنے نہ پائے، تھوڑا بھی حرکت نہ کرے، عذاب بھگتتا رہے، ذری حرکت بھی نہ ہو، تکلیف خوب ہوتی رہے، اس کو ڈال دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہاں ڈالا جائے گا، عذاب ہوگا. کیسا عذاب؟ فرماتا ہے اللہ اکبر، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. پیاس کے مارے کہیں گے پانی پلایا جائے، پیاس کی شدت بے چین کر رہی ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. پانی مانگیں گے پانی پلایا جائے تو پلایا جائے گا. ہاں وہ پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا گرم ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی طرح گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جو جسم چہروں کو بھون ڈالنے والا ہوگا، بئس الشراب، کتنا برا مشروب ہوگا. اللہ فرماتا ہے تسقی من عین آنیہ، اس گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک کے مارے بے چین ہوگا، کچھ کھلاؤ. لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار، کانٹے دار، زہریلا کھانا کھلایا جائے گا. اور وہ ایسا ہوگا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے آدمی کے جسم پر موٹاپا آئے گا، نہ تو اس کی بھوک جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. زقوم کا درخت ہوگا خاردار، زہریلی کانٹیوں والا درخت ہوگا، وہ گنہگاروں کی غذا ہوگی. طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، تیل کے تلچھٹ کی طرح پیٹ کے اندر کھول رہا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ فرمائے گا پکڑ کر اس کو بیچ جہنم میں ڈال دو. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو، کھولتا ہوا پانی ڈالو. حمیم، انتہائی گرم پانی سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا. سورہ حج میں فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ عالم ہوگا. یہ سخت عذاب کو اللہ نے کیوں بیان کیا قرآن مجید میں؟ تاکہ بندہ ڈرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے بیان کا، نبیوں کے سردار علیہ السلام کی شفاعت کے بیان کا، اولیاء کرام کے فیضان کے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غفلت کی زندگی گزاری جائے، بلکہ عذابوں کو یاد رکھ کر، خوف دل میں پیدا کر کے طاعتوں والی زندگی گزاریں، جو ان کا بتلایا ہوا طریقہ اس کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو کسی کی کروڑوں خطاؤں کے بعد بھی اس کو معاف کر دے، یہ اس کا فضل ہے. اللہ کا وعدہ تو نہیں کہ ہر گناہ گار کو ایسے ہی معاف فرما دے گا. فضل ہے اللہ پاک کا، جس کو چاہے وہ فضل سے نواز کر معاف کر دے. لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ توبہ کرو، اچھی زندگی گزارو. اگر اللہ کی رحمت پر بھروسے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے احکام کے خلاف چلیں، اس کے حبیب پاک کی تابعداری کے خلاف عمل ہو، پھر ہم کو رحمت سے امیدیں وابستہ کر کے زندگی گزارنا ہمارا سلسلہ چلتا رہے، تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. مایوس تو ہر حال میں ہونا نہیں ہے، کروڑوں درجے کے بھی گناہ کیوں نہ ہو، مایوس ہونا نہیں چاہیے. مایوسی کفر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں میں کہ دلدل میں پھنسے ہوئے زندگی گزاری جائے. نہیں، محاسبہ ہو، فکر آخرت ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو کیسا وہاں کا معاملہ ہوگا، عذاب سخت ترین بتلایا. بندہ اس وقت کیا کرے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. یہاں کوئی مصیبت اگر بچے پر آتی ہے تو باپ
وہ مصیبت اپنے اوپر لے کر بچے کی مصیبت دور کرنا چاہتا ہے. بیوی پر تکلیف ہے تو چاہتا ہے وہ تکلیف میرے پاس آ جائے, بیوی آرام سے رہے. ماں باپ پر اگر تکلیف ہے تو کہتا ہے وہ میں جھیل لوں, میرے ماں باپ چین سے سو جائیں. خاندان والوں کی تکلیف پر وہ جو خیرخواہ ہے, خاندان پر شفقت کرنے والا, کنبہ پرور جس کو کہتے ہیں, پورے کنبے پر نظر کرنے والا, وہ کیا کرتا, بھاگ دوڑ کرتا, راحت اور چین قربان کرتا, کیونکہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, والد کے رشتہ دار ہے, والدہ کے رشتہ دار ہے, عزیز و قریبہ ہے, رسوسرالی رشتہ دار ہے, ان کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے. یہ مزاج. لیکن محشر کے میدان میں وہ سختی عذاب کی کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن کے عذاب کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کاش میرے بچوں کو عذاب میں ڈال دیا جاتا اور مجھے چھوڑ دیا جاتا. کہے گا لے لو میرے بچوں کو ڈال دو عذاب. قرآن کہہ رہا ہے عزیزو, یہ کوئی ضعیف یا کمزور روایت نہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. کہے گا میری بیوی اگر یہ عذاب میں جاتی ہے تو میں چھٹکارا پالوں اور اس کو عذاب مل جائے, یہ اچھا ہوگا. میرے بھائیوں کو ڈالنا ہے ڈال دو, ماں باپ کو ڈالنا ہو ڈال دو. وہ فصیلتی التی تؤوی, جو خاندان مجھ کو پناہ دیتا رہا, مدد کرتا رہا, وہ خاندان اگر عذاب میں جلتا ہے تو جلے, میں بچ جاؤں. ومن فی الارض جمیعا, پورے روئے زمین کے لوگ اگر میرے بس میں ہو تو سب کو دے دیتا ہوں, ان کو عذاب میں مبتلا کرو, مجھے چھوڑ دو. ثم ینجی, پھر اپنے آپ کو بچا لینے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے کلا انہا لظا, نہیں ہرگز نہیں, یہ دہکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں جلنا پڑے گا. نزاعۃ للشوا, جو چربی کو, کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی, کھال کو بھون دینے والی ہوگی. تدعو من ادبر وتولا, اس کو بلائے گی جو اللہ کے احکام سے روگردانی کر کے بھاگتا رہا, منہ موڑ کر جاتا رہا. وجمع فاوعى, مال جمع کرتا رہا اور اتراتا رہا, غرور کرتا رہا. ناجائز قبضے ہیں, اوقاف کی زمینوں پہ قبضے ہیں, قبرستان کے قبور کو زمین کے برابر کر کر مکانات بنا رہے ہیں ہم لوگ, بھول رہے ہیں آخرت کو. کیا ہوگا عذاب, معمولی سمجھ رہے ہیں ہم عذاب کو. اللہ پاک کے پاس کے مواخذے کو ہم بالکل ہلکا سمجھ رہے ہیں. دنیا کی خاطر بھائی بھائی کا خون کرنے پر تیار, دنیا کی خاطر بیٹا باپ کو مار رہا ہے تاکہ جائیداد میرے قبضے میں آ جائے, باپ بچے کو ختم کرنا چاہتا ہے. آج کیا ہو گیا ہے دوستو, اور آج دولت کی خاطر ایسے کتنے واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے رہتے ہیں. جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کو برباد کرنے کے لیے جادوگر کا سہارا لیتی ہے تاکہ وہ برباد ہو جائے. میں ایسے گھرانوں کا بھی مجھے پتہ ہے کہ جو بہت ہی معزز تھے, مال و دولت کے اعتبار سے ممتاز تھے, آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ غریبی آ گئی, مفلسی ہے, کھانے کے لیے محتاج ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ پاک بندے کو آزماتا ہے, راحت دینے والا وہی, مصیبت دینے والا وہ, لیکن چکریں چل رہی ہے. جا کر کہتے ہیں کہ نہیں اس کی دکان نہ چلے, اس کا مکان اچھا نہ رہے, اس کے بچے خوش نہ رہیں, اس کی بیوی سے اس کی محبت نہ رہے, بیوی شوہر کو نہ چاہے, شوہر بیوی کو نہ چاہے. ایسا کچھ کر دو, جو ہو سکتا کرو. کیا کریں گے؟ 1 لاکھ دینے کو تیار ہے, 10 لاکھ دینے کو تیار ہے. فکر یہ ہے کہ جو میرا مقابل ہے, میرا مخالف ہے, چین سے نہ رہے, وہ برباد ہو جائے. بس مجھ کو کیا مل رہا ہے, اتنا ہی مل رہا کہ اس کو چین سے نہ دیکھوں. بس دشمنی مجھ سے مول لیے, ہاں بتا کے تم کو رہیں گے. بھول گئے دوستو ہم لوگ یہ دنیا کی یہ چکریں, دنیا کی یہ مکاریاں. ہم سمجھ رہے کہ بس یہاں سب چل جائے گا, وہاں بھی رہے گا. ہمیں نہیں معلوم مرنے والے پر کیا گزرتی ہے, قبر میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ حقیقتیں کھل جاتی تو عزیزان محترم ہمارا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا. اللہ نے وہاں ہونے والے واقعات بتلا دیے, رحمان و رحیم ہے, بتلا دیا کیا کیا ہونے والا ہے, بتایا کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. ڈرو خوف کرو, ڈرو خوف کرو فرما رہا ہے. کیسا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, کہیں گے اب ہم نکلنا چاہتے ہیں, جب بھی نکلنا چاہیں گے لوٹا دیے جائیں گے. کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, عذاب کا مزہ چکو, آگ کا مزہ چکو. یہاں عزت عظمت سمجھ رہے تھے, وہاں بھی ڈال کر اللہ فرمائے گا ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. ہاں مزہ چک, بڑا عزت والا ہے تو, بڑی بزرگی والا ہے, مزہ چک دوزخ. آج اگر کسی کے ہاتھ میں سمجھو کوئی ادارہ ہے, مثلا اب ایگزام کا زمانہ ہے, امتحان ہے, ڈگریوں کا زمانہ, کامیابیوں کا زمانہ ہے, ایگزامینر بن گئے. امتحان اگر ہمارے ہاتھ میں آیا, جس کو ہم نہیں چاہتے اس کو فیل کرنا چاہتے, جس کو چاہتے اس کو اٹھا دینا چاہتے ہیں. بچوں کی قسمتوں کے فیصلے, ان کی زندگیوں کے فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں اور زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. ملازمت کا ایک حق رکھتا ہے کہ صلاحیت کے اعتبار سے اس کو روزگار فراہم کیے جائے, اس کو سیٹ دی جائے, مگر اس لیے کہ اس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, نظر انداز کر کے جس کو چاہتے ہیں دیتے. دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چند روزہ دنیا ہے.
یہاں کی طاقتیں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہاں کے اقتدار بھی رہنے والے نہیں ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، انحراف ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خون خرابہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. عزیزان محترم، اللہ نے یاد دلایا، یاد کرو، بھول نہ جاؤ. قیامت کا وہ میدان بپا ہونے والا ہے. مظلوموں کو فرمایا کہ مظلوموں، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ظلم میں ہم رہیں گے، نہیں، تمہارا پرسان حال ہے. اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں. مفسرین نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، اللہ قیامت کیوں قائم کر رہا ہے، روز جزا کیوں رکھا ہے. اللہ پاک جنتی کو جنت میں بھیج دے، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن محشر کا میدان رکھا ہے. دو وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان بتلانا ہے. حضور پاک علیہ السلام حمد کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، ساری کائنات میں آپ کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. اولین و آخرین بھی ہے، مومنین بھی ہے تو مخالفین بھی ہے، منافقین بھی ہے، بے ادبی کرنے والے گستاخ مجرمین بھی ہے. یہاں کہتے تھے ان کی کچھ نہیں چلنے والی ہے، ان کو کیا چیز ملی ہے، وہ کیا شے کے مالک ہے، کس کے مختار ہے. بتائے گا محشر میں، دیکھو میرے حبیب کا اختیار کیا ہے، میرے حبیب کی شان کیا ہے، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ میری بارگاہ میں کیا ہے. شان دیکھیں گے، اولین و آخرین بھی ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، سب تعریف و توصیف کر رہے ہوں گے. ایک حکمت یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو، ظلم سہنے والے کو، غریب مسکین کو، جو اپنی زندگی غریبی میں گزارا، تکلیفیں سہا، صبر کیا، اجر دے کر اس کو جنت میں پہنچا دیا، اور ظالم کو جہنم میں پہنچا دیا، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ظالم کون مظلوم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے اے مظلومو تم دنیا میں صبر کرتے رہے، طاقتور لوگ دباتے رہے، اقتدار کے نشے میں تم کو پریشان کرتے رہے. اب دیکھو محشر کے میدان میں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تمہاری شان ظاہر کریں گے، ان کو ذلیل و خوار کریں گے، انتہائی ذلیل ہوں گے. ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ان پر برس رہا ہوگا، انتہائی پریشانی میں ہوں گے. ان کے چہرے غریبوں کے چمک رہے ہوں گے، اور وہ ظالم امیروں کے چہرے ان پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، پریشان نظر آئیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور سیاہ چہروں کو دیکھ کر ان کا دل خوشی کے مارے جھوم رہا ہوگا. اے اللہ، دنیا میں ہم نے صبر کیا، تو نے صلہ دے دیا، تجھے ہم کو سرفراز کر دیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. وہاں وہ کہتے تھے کہ تم آج ہمارے مخالف بن گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ذلت کے دن تمہارے، ذلت ہم تم پر طاری کر کے دیکھیں گے. مال پر قبضہ، جائیداد پر قبضہ اس طرح سے کر لیں گے، اور دوسرے ملاؤں کے ذریعے سے، سفلی عملیات کرنے والوں کے ذریعے سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے ذریعے سے خوب پیسے خرچ کر کے ان دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے پاس جائیں گے. پوجا کرنا ہے تو کریں گے، شرک کے کام کرنا ہے تو کریں گے، صرف اس لیے کریں گے، غلاظت منہ میں لینا پڑے گا تو لیں گے، اس لیے کہ ہمارا عوام سے رابطہ ہے. سوالات لوگوں کے آتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہے. بعض ظالم سفلی عملیات کے لیے غلاظت، گندگی، انتہائی فضلے کو بھی منہ میں لے کر کچھ عمل کرتے ہیں جس سے ان کا وہ عمل کامیاب ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں غلاظت گندگیاں لیے، کیوں؟ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہاں تو وہ نہیں دیکھ سکے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عزتوں سے نوازا، صبر کر کے گزر گئے. کسی کی بیٹی کسی کے گھر بہو بن کر گئی، وہ ظلم کرتا رہا. یہ بیچاری کے والد بھی گزر گئے تھے، ماں بھی گزر گئی تھی. یہ بچی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، شوہر کا بھی ظلم ہے، ساس کا بھی ظلم ہے، ننند کا بھی ظلم ہے، دیور، ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے. وہ تکلیف کو سہتی جا رہی ہے، دبی جا رہی ہے، روتی ہے تو آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے میری بندی، یہ ظلم کرنے والوں کو محشر میں میں دیکھوں گا. یہ مت سمجھ کہ میں بے خبر ہوں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر ہے. اللہ کو خبر ہے، اللہ خبر لے گا ان کی. عرصہ حیات ان کا یہاں بھی تنگ کر دے گا، اور قبر میں یہاں اگر چھوٹ مل گئی، یہاں اگر اپنے منشے کے مطابق کامیابیاں مل گئی تو یہ مت سمجھو کہ ہم واقعی اللہ کے پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا تھا. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان پر مصیبتیں بھی ڈالی، آزمایا ہم ان کو تکلیفوں سے، بھوک پیاس سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ گڑیا وزاری کریں، جھکیں، ان کے دل نرم ہو جائیں. ہم نے پکڑا، مصیبتیں بھیجی، تکلیفیں بھیجی، قحط طاری کیے، فاقوں پر آ گئے. کیوں آئے؟ یہ موقع ہم نے کیوں فراہم کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ جھک جائیں، گڑیا وزاری کریں، گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہمارا جب عذاب آیا، ہماری طرف سے سختیاں آئی تو کیوں نہیں جھک گئے یہ لوگ؟ ان کو چاہیے تھا کہ جھک جاتے.
نرم پڑ جاتے, خشیت کو دل میں پیدا کر لیتے. ولیکن قست قلوبہم, ہاں ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے آراستہ کر کے پیش کر دیا. اب آگے اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ, جن باتوں سے نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا, فراموش کر دیے, اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے, ذکر سے غافل ہو گئے, عبادت سے غافل ہو گئے, بھول گئے, ظلم کرنے لگے. ایک تو خود اپنی ذات کے حد تک گناہ کرنا ہے, ایک دوسرے پر ظلم کر کے نقصان پہنچا کر گناہ کرنا ہے. انفرادی طور پر آدمی فرائض کو چھوڑے, حقوق اللہ کو فراموش کرے, یہ بھی گناہ ہے, صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ ہے. مگر اللہ چاہے تو اپنے حق کو معاف کر دے, مگر بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ نے بڑا سنگین رکھا ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق خود اپنے مجرم کو معاف نہ کر دے. ایسا سنگین معاملہ ہے. اس نصیحت کی باتوں کو بھلانے والوں کو اللہ فرماتا ہے جب یہ بھلا دیے ہم نے فوراً عذاب نہیں بھیجا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر شے کے دروازے ہم نے کھول دیے. اب وہ لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے جی رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن گیا. جو کاروبار کر رہے ہیں, ترقی ہو رہی, ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ شیطانوں کے نام پر کچھ دے رہے ہیں. چراغ لگاؤ, نرسو کا لگا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک استغفر اللہ. کفر کرنا ہے کر رہے ہیں اور چمک بھی رہے ہیں, ظاہراً مل گیا, دیکھتے دیکھتے فتح ہو گئی, کامیابی ہو گئی. اللہ فرما رہا ہم دیتے ہیں. یہ کسی کو گناہوں کے باوجود تم اس طرح دیکھ رہے ہو کہ حسب منشا اس کو زندگی مل رہی ہے, جہاں جا رہا ہے کامیابیاں مل رہی ہے, دولت بھی مل رہی ہے, سب مل رہی ہے, تو یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ کے پاس کامیاب ہے. اللہ یہ استدراج کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے. فرما رہا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ایسا ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ڈھیل دے رہے ہیں. واملی لہم ان کیدی متین, موقع دے رہے ہیں, سن لو جان لو ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ہم خفیہ تدبیر کرتے ہیں, دنیا والے اپنی مکاریاں کرتے ہیں. ومکروا ومکر اللہ, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر کو کوئی پا نہیں سکتا, وہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں یاد دلایا. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے نفس کا ہم کو وقتاً فوقتاً محاسبہ کرنا ہے, اور کم از کم سونے سے پہلے ضرور دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا ہے. جہاں کوتاہیاں ہوئی ہم درستگی کر لے سکتے ہیں, اور استغفار کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا. مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے, لیکن زندگی کو پاکیزہ طریقے پر گزارنا ہے. برائیاں ہر طرف پھیل رہی ہے, اس کا ازالہ کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے, کوئی نہیں, ہم ہی کو کرنا ہے. اپنی زندگی کو سنوارنے کا ہر آدمی اگر تہیہ کر لے تو عزیزان محترم پھر ایک اچھا معاشرہ ہم دیکھ سکیں گے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے, اور افراد فرد کے مجموعے کا نام ہے. ہر فرد اپنے آپ کو سنوار لے گا تو افراد سنور جائیں گے, افراد سنور جائیں گے تو سوسائٹی سنور جائے گی. معاشرہ اسی سے بنے گا. جدھر دیکھو نورانی ماحول ہے, جدھر دیکھو پرہیزگاری کا ماحول, خوف خدا ہے, تصور آخرت ہے, ڈر رہے ہیں, کیونکہ حضور پاک علیہ السلام یاد دلائے اللہ کا خوف پیدا کرو, ڈرو اللہ پاک سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر آدمی اپنا جائزہ لے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ پاک آپ کو ہم کو اپنے فضل و کرم سے بیدار زندگی نصیب فرمائے, غفلتوں کو ہماری دور فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے سنا ہے, اے اللہ اس میں جو خطائیں ہوئی ہیں معاف فرما دے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں کہنے والا ہی نہ بنا, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو سنوار دے. اے اللہ تیرے بندے اخلاص کے ساتھ تیرے حبیب پاک کی پیاری پیاری باتوں کو سننے کے لیے آیا کرتے ہیں. مولا سب کے آنے کو قبول فرما لے, سب کے مقصدوں میں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے, اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے. اے اللہ ہم سے اتنی اطاعت کروا لے جس کے صلے میں جنت مل جائے. جو تیری رضا اور خوشنودی کا مقام ہے اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دنوں کو پاکیزہ دنوں میں تبدیل فرما دے, ہمارے لمحوں کو خوشگوار لمحوں میں بدل دے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے اے مالک و مولا ان کی رشتوں کا انتظام فرما دے, ان کا نیک نصیبہ فرما. اے اللہ جن لڑکوں کے لیے رشتے چاہیے کو بہترین جوڑے نصیب فرما. اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے اور نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جو قرض تلے دبے جا رہے ہیں مولا بار قرض سے چھٹکارا عطا فرما دے. اے اللہ جو طلبہ امتحانات دے چکے ہیں انہیں اعلیٰ درجے سے کامیابیاں عطا فرما دے.
اے اللہ کسی وجہ سے کسی کو اس کی محنتوں کے مناسب اگر ڈگری نہیں مل سکی ہے تو اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے ایسا اجر و ثواب عطا فرما اے اللہ کہ تو اس سے راضی ہو جائے، وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ بچوں کی محنتوں کو کارآمد فرما، مایوس ہونے سے بچا لے اے اللہ، نا امیدی سے ہمیں بچا لے، ہمیشہ اپنی رحمت کا امیدوار بنائے رکھ اے ارحم الراحمین۔ ہمیں آسمانی سلطانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے اے اللہ، ہمارے دلوں میں ذکر کی کیفیتیں پیدا فرما دے اے اللہ، قلب کو تیرے یاد میں مشغول فرما دے، تیرے ذکر میں مصروف فرما دے اے اللہ۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے واسطے سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ نصوح کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جو کچھ ہم سے دانستہ نادانستہ گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے اے اللہ، تیرے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں بھی درگزر فرما دے، تیرے بندوں کے حقوق جو ہم سے پامال ہوئے اللہ اپنے فضل و کرم سے صاحبان حقوق کو اجر و ثواب دے کے راضی کر دے اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے اے ارحم الراحمین۔ ہمیں اخلاص کی زندگی عطا فرما، حسن نیت عطا فرما، للہیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرما، حبیب پاک کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے ارحم الراحمین۔ ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ سے سرفرازیاں عطا فرما دے اے اللہ۔ کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تاجروں کی تجارت میں وسعتیں عطا فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اے اللہ۔ ہر ایک کے دل کی تمنا تو جانتا ہے، تجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے اے اللہ۔ سب سے بہتر ہمارا دن وہ دن بنا دے جس دن ہم تیری بارگاہ میں آئیں اے اللہ۔ ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان فرما دے اے اللہ۔ ایمان پر استقامت عطا فرما، وقت اخیر آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما اے اللہ۔ وقت اخیر کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے مولا اے اللہ۔ آنکھوں میں تیرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوہ سما دے اے اللہ۔ اس شان سے روح تن سے جدا ہو کہ آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو، زبان پر کلمہ طیبہ ادا ہو اے اللہ۔ قبر میں جب سوالات نکیرین کریں تو مولا ہر سوال کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ۔ قبر کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لے اے اللہ۔ محشر کی رسوائی سے ہمیں بچا اے اللہ۔ جن عذابوں کی وعیدیں تو نے سنائی ہے اللہ ان سب سے ہمیں بچا لے اے اللہ۔ تو نے ہمیں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے مولا، ہمیں دوزخ کی آگ میں نہ ڈال اے اللہ۔ ہمیں نہ دیکھ مولا، اپنے محبوب پاک کی نسبت کے صدقے میں ہم پر کرم کر دے اے اللہ۔ ہم گنہگار سیاہ کار ہیں، اسیاں شعار ہیں، لیکن تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، رحمت للعالمین کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے مولا اے اللہ۔ تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرے حبیب بھی خوش ہوں گے مولا۔ حبیب کی خوشی کے لیے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم خطا کاروں کو درگزر فرما دے اے اللہ۔ اپنے کرم کا تو معاملہ فرما دے اے اللہ۔ ہماری ہر خطا کو معاف کر دے، ہمارے ہر مہلک گناہ کو معاف کر دے اے اللہ۔ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا ہمیں خالی نہ لوٹا اے اللہ۔ بخشش و مغفرت کی خیرات عطا فرما دے اے اللہ۔ ہم شرمندہ ہیں تیری بارگاہ میں مولا، ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے نیکیاں نہیں کی ہے اے اللہ۔ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ، گناہوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ۔ ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکنے والے بنا دے اے اللہ۔ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا ہو اے اللہ۔ ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام تیری رضا کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق دے اے اللہ۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے اے اللہ۔ ہمیں دین متین کا صحیح علم نصیب فرما دے، علم نافع عطا فرما اے اللہ۔ علم کو ہمارے اوپر حجت نہ بنا اے اللہ۔ اپنے فضل کا تو معاملہ فرما دے اے اللہ۔ سارے سلسلے سے وابستہ جو حضرات ہیں سب پر خصوصی اپنا کرم فرما دے اے اللہ۔ سب کے دلوں کو اے اللہ ذاکر بنا دے، سب کے لطائف کو منور فرما دے اے اللہ۔ بزرگان دین کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرما دے، سارے مسلمانوں پر کرم فرما دے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی تو مدد فرما اے اللہ۔ ظالموں کے شر سے محفوظ فرما دے اے اللہ، ظالموں کے شر سے محفوظ فرما دے اے اللہ۔ جو بیٹیاں خاندانوں میں پریشان ہیں، شوہروں کے یا اور خاندان والوں کے ظلم سے دوچار ہے اے اللہ، ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اے اللہ۔ خوشیوں کی زندگی عطا فرما دے اے اللہ۔ جہاں پر شوہر بیویوں کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ، بیویوں کو شوہر کی اطاعت کرنے والا بنا دے اے اللہ۔ مسلمانوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اے اللہ۔ اقوام عالم کی نگاہوں میں معزز فرما دے اے اللہ۔ دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ۔ ہمارے بزرگان دین نے جس اخلاص سے زندگی گزاری ہے اے اللہ، ان کے صدقے میں ہمیں وہ ان کے اخلاص کی خیرات عطا فرما دے اے اللہ۔ ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے دکھاوے کو ختم کر دے اے اللہ۔ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما دے اے اللہ۔ ہمارا ہر کام تیری رضا کے لیے ہو مولا، تو کرم کر دے اے اللہ۔ ہم کو تو اپنا بنا لے اے اللہ۔ تو ہمارا ہو جا، ہم کو تو اپنا بنا لے
اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہم کو تو اپنا بنا لے۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا با وفا امتی بنا دے۔ اے اللہ ذکر حبیب پاک سے ہمیں سرشار فرما دے۔